سوشل ورک کرتے ہیں، میں اور میری ٹیم. تو سب سے پہلے میں میڈم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈم جو ہے لوگ جو ہے میں روزگار کا مسئلہ ہے، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے. تو ہماری ٹیم نے پچھلے 8-10 دن پہلے تقریباً 150 گھروں کا راشن جو ہے نا یہاں گاؤں میں تقسیم کیا. پھر میڈم کے ساتھ میں نے بات شیئر کی کہ یار آپ بھی کچھ کر لیں گورنمنٹ کے حوالے سے، کچھ راشن وغیرہ کا بندوبست کر لیں. تو پھر میڈم نے ہمیں بتا دیا کہ آپ ایم پی اے کے حوالے سے یا ایم پی اے سے بات کر لیں، تو ہم انشاءاللہ مینیج کر لیں گے. باقی یہاں پر گاؤں میں کچروں کے حوالے سے بھائی نے بات کی کہ یہاں پر ٹپ وغیرہ کی ضرورت ہے، روڈ جو ہے گندے ہیں، اور یہاں پر لوگوں میں اویئرنیس بھی ان کو جو ہے نا وہ میں انوائٹ کیا. کافی آپ کے جو مطلب سوشل میڈیا پہ بھی تعریفیں چل رہی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کن مسائل سے آپ آگاہ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ. اس طرح کے جتنے بھی ٹرائبل لیڈرز ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ایلڈرز ہیں، اور اگر یہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ کانفیڈنس آتا ہے، اور یہ چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہماری عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہم کرونا کے خلاف جنگ میں اکیلے نہیں ہیں. میں ان سب کی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے کوآپریشن کے بغیر ہم کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں جیت نہیں سکتے. اور میری تمام لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ پلیز جو بھی احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان پہ عمل کریں، لاک ڈاؤن پہ عمل کریں. مجھے پتہ ہے فار دا ٹائم بینگ ایک مشکل کی گھڑی ہے، لیکن اس مشکل کی گھڑی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے گا اگر ہم یکدل ہو کر، یکجان ہو کر تمام ان اصولوں کے اوپر عمل کریں جو ہمیں محکمہ صحت بتا رہے ہیں. جاتے ہیں. کیا یہ لاک ڈاؤن ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو وقت صبری کو؟ دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کے دل سے شکر گزار ہیں، لیکن بہت سارے شرارتی ایلیمنٹ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ فرسٹریٹ بھی ہو گئے ہیں اور گھروں کے اندر کنفائن نہیں رہ رہے. ان کو نہیں معلوم کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہے. جن کو نہیں پتہ ان سے یہ کہیں گے کہ چائنا کی حالت دیکھیں، اٹلی کی حالت دیکھیں، یو کے، امریکہ سب سفر کر رہے ہیں. تو پلیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو ہم لاک ڈاؤن کو فلی انشور نہیں کروا سکتے. ہم فی الحال اس چیز کے اوپر یہی ڈیسیجن لے چکے ہیں کہ لاک ڈاؤن جاری رہے گا، اور آگے پالیسی میٹرز جیسے بھی ہوتے ہیں وہ عوام کو آگاہ کر دیا جائے گا. لیکن فی الحال اس وبا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کے اوپر عمل کریں. اچھا. بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں، اسپیشلی جو ہمارا دہاڑی دار طبقہ ہے، مزدور لوگ ہیں یا ڈیلی ویجرز ہیں، وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. ہمیں ان کی مشکلات کا پورا احساس ہے. بہت سارے مخیر حضرات ایسے ہیں جو ان کے گھروں میں جا کر بھی ان کو راشن وغیرہ فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سرکار نے بھی باقاعدہ پالیسی بنائی ہے. پولیو ورکرز، ریونیو اسٹاف گھر گھر جا کے لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے لائے ہیں، اور اسی کے مطابق امداد دی جا رہی ہے لوگوں کو. مختلف جو علاقوں کے ایم پی اے صاحبان ہیں ان کو لوب میں لیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے علاقے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور وہ اس چیز کے اندر کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ احساس پروگرام جو ہے اس کو بھی کنٹینیو کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کے اندر جو رقم ہے اس کی تقسیم کے مختلف مراحل شروع ہو چکے ہیں، جس میں مختلف فیزز اور فیز وائز لوگوں میں رقم ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے. مشکل حالات ہیں. میں اس گھڑی میں کہوں گی جو مخیر حضرات، جو این جی اوز، جو لوگ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں وہ پلیز سامنے آئیں، تاکہ ہم ان مزدوروں کو، ان ایسے لوگوں کو جن کا کوئی نہیں ہے اور جو سفر کر رہے ہیں، ان کو اس مشکل سے نکال